بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 14 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج ہمارے کورس کا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ، اور یہ سبق نمبر 14 اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہے، مطلب یہ کم وقت میں مکمل کرنا مشکل ہے، اور ویسے بھی جو اب تک آپ لوگ پڑھے ایک چھوٹی صورت ہوا کرتی تھی، یہ آخری سبق تھوڑا لیندی ہے تو میں تھوڑا تیز چلوں گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے مینٹلی میرے ساتھ رہنا ہے، میں کیونکہ تیز گزروں گا، آپ لوگ ساتھ رہیے گا، اور آپ اگر جواب دے رہے ہوں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سبق نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے نزول قرآن کا مقصد۔ کیا پڑھیں گے؟ نزول قرآن کا مقصد، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا اور کیوں ضروری سمجھا کہ امت مسلمہ کو اس کتاب سے سرفراز کیا جائے، اور گرامر میں ہم سمعہ، علمہ، عاملہ اور رحیمہ کے وزن پر مشق کریں گے۔ نزول قرآن کے مقصد کے تعارف کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو کس لیے نازل کی گئی ہے؟ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جو نزول قرآن کا مقصد تھا، مقصد تو یہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، مطلب انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو ایک جگہ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمام انسان کا مطلب تو پھر مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سب ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمان متقین کے لیے، تو پھر کس کے لیے؟ تو ہدی للناس بھی تو آیا ہے، ہاں، تو کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للناس ہے۔ ہاں، اچھا چلیے، بہرحال میرا یہ فی الحال یہاں موضوع نہیں تھا، انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں ہم۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کو سمجھ پائیں گے تو اس سے ہدایت حاصل ہو سکے گی۔ اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد پڑھیں گے، اور یہ کہ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیسے کیا جائے، قرآن مجید کو زندگی میں عملی طور پر کیسے شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب کا مطلب ہے یہ کتاب، یہ کتاب بک کو کہتے ہیں، کتاب کتب اس کی جمع ہے۔ انزلنا، اشارہ کر سکتے ہیں ٹی پی آئی سے، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، کم آپ سب کا، ای میرا، نا ہمارا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، یعنی کس کو؟ اس کتاب کو، کتاب انزلناہ، یہ کتاب اس کو نازل کیا ہم نے، کیوں کیا، کس کی طرف کیا؟ الہ کا مطلب طرف، کس کی؟ الیکا، کس کی طرف؟ آپ کی طرف نازل کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کی طرف کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی طرف، میری اور آپ کی بات کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ کتاب اتنی ڈائریکٹ ہے آپ کے ساتھ، اس کے لیے کسی مفتی عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ خود اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مبارک یعنی برکت والی ہے، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں عید مبارک اور دیگر الفاظ جو آپ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو کوشش کیا کریں، خود زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم ہر ایک کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی ڈگری یافتہ علم حاصل کر کے، ان سے رہنمائی ضرور لیں، علماء اکرام سے اور مفتی اکرام سے، بہت قابل احترام ہے، مگر قرآن انزلناہ الیک، سمجھ گئے، اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے انزلناہ، ہم نے اتارا ہے۔ اس کو کہاں سے اتارا ہے؟ کہاں سے اتارا ہے؟ آسمان سے اتارا ہے، برکت والی ہے، یعنی برکت کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں،
نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور اس میں اضافہ ہوتے رہنا. تو یہ برکت والی کتاب ہے، یعنی یہ نعمت آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ برکت عطا کرتی رہے گی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ تو اتنی برکت والی، اتنی شاندار کتاب ہے کہ جس مہینے میں یہ کتاب نازل کر دی گئی، قرآن کریم کے ساتھ تو ویسے بھی جو کوئی چیز جڑ گئی ہے نا، جس کسی چیز نے اپنا رشتہ اور تعلق قرآن کے ساتھ بنا لیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت بخشی ہے، آخرت میں بھی عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ باقی مہینوں پر کیا کہلایا گیا؟ رمضان المبارک شہر رمضان الذی، یعنی یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ باقی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. یہ سردار ہے باقی مہینوں کا. جس رات پر یہ قرآن نازل ہو گیا، کون سی رات کہلائی؟ شب قدر تو کہلائی. کہ کیا خاص ہو گئی شب قدر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو گے کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر ایک رات ہے. کیوں ہے؟ کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دیا. جب اس رات نان لیونگ تھنگ ہے نا، رات نان لیونگ تھنگ ہے نا، بے جان ہے، اس کو اتنی عزت بخشی اللہ نے. تو اللہ کہہ رہا ہے انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، الیک، آپ کی طرف. آپ تو انسان تھے، آپ کو یہ بھی کتاب برکت عطا فرما دیتی. اسی طرح جس رسول پر اللہ تعالیٰ نے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا، وہ سید الانبیاء بن گئے، وہ رحمت للعالمین بن گئے. ان کی تمام نبیوں پر سب سے زیادہ فوقیت، ان کو خاتم النبیین بن گئے. اور جس شہر پر یہ کتاب نازل کر دی گئی، وہ امان کا شہر بن گیا. میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ اتنی ساری چیزیں یہاں لکھ دی گئی ہیں اور حقیقت بھی ہیں، مگر جس امت پر یہ کتاب نازل کر دی گئی، وہ امت کیوں ان سب برکتوں سے خالی ہے؟ وہ امت اس لیے خالی ہے کہ وہ اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے، وہ اس سے تعلق جوڑ کر ہی نہیں رکھتی ہے. اللہ نے تو نازل کر دیا ہے انزلناہ الیک، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے دور دور. اس کتاب نے دنیا کی یقیناً تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا جب یہ نازل کی گئی، اور اس نے دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے جن لوگوں پر اس کتاب کو نازل کیا گیا. یعنی اصحابہ کرام پر جب یہ کتاب نازل کی گئی تو ان کی زندگیاں بدل گئی، اور صرف 100 سال کے کم عرصے کے اندر انہوں نے دنیا پر کیا کی ہے؟ حکمرانی کی ہے. سپر پاور رہے ہیں. جو آج امریکہ کو آپ تصور کرتے ہیں، وہ کون تھا؟ مسلمان رہ چکا ہے، صحابہ رہ چکے ہیں، ان کی زندگیاں پلٹ گئیں جہالت کے اندھیروں سے. اور کب تک رہے ہیں؟ کتنا رہے ہیں؟ جب تک وہ کچھ نہ کچھ عرصہ، کچھ نہ کچھ قرآن پر عمل کرتے رہے، اس سے جڑے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے. اس تصور کے ساتھ رب تعالیٰ نے جو کائنات کا خالق ہے، اس کتاب کا لکھنے والا ہے، اس نے یہ آپ کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے. اور کتنی برکت والی ہے، اس میں شک نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تھوڑی سی کمی چھوڑ دیتے ہیں اس سے تعلق بنانے میں، جو میں ایک حدیث کا مفہوم بھی شاید بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم قیامت کے دن یا شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا. ہمارا عمل شاید شکایت والا ہے. تو قرآن کریم اتنا برکت والا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو عزت بخش دے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے شفاعت کر دے، کہ جب اللہ تعالیٰ شاید ہم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے بچا نہ پا رہے ہو تو وہاں قرآن کریم ہماری ڈال بن جائے. تو اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے اتارا ہے اس کتاب کو آپ کی طرف، کتاب انزلناہ الیک مبارک. جی سب نے کہنا ہے، جلدی جلدی پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لیدبروا، لی کا مطلب ہے تاکہ، یدبروا کا کیا مطلب ہے؟ وہ غور کریں. وہ کون ہے جو غور کریں؟ لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. جن کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے بھائی وہی غور کریں گے نا. آیات ہی، آیت کا مطلب ہوتا ہے آیت یا پھر نشانی. وہ کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، اور آیات ہی اس کی آیات پر، یعنی اس کی نشانیوں پر، اس کی آیات پر. وہ کا مطلب اور، لی کا مطلب تاکہ. یتذکر، کیا مطلب ہے؟ نصیحت کر رہی ہے. یتذکر، نصیحت پکڑے. اولو الالباب، اولی اور اولو یہ والے کے لیے آتے ہیں، جیسے اردو میں نہیں آپ کہتے ہیں والے. کون والے؟ کون اس سے نصیحت اور غور کر پائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر اور تاکہ نصیحت پکڑے. کون کر پائے گا مگر؟ اولو الالباب، یعنی عقل والے کر پائیں گے. لب عقل کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع ہے. قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کریں، انہیں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں.
تاکہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر ان سے سبق حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں زندگی کے اندر عملاً اس کے اصولوں کو شامل کریں، قرآن کریم کے احکامات کو شامل کریں۔ جب ہم یہ دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں قرآن کی ساری برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ جو نزول قرآن کا مقصد آپ نے پڑھنا تھا، یہ تو خود اللہ نے بتا دیے نا ڈائریکٹ قرآن کریم میں۔ کیا بتایا؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، الیک آپ کی طرف، کیا ہے؟ مبارک، برکت والی ہے۔ کیوں نازل کر دی ہے؟ لیتدبروا، تاکہ آپ کیا کریں؟ غور کریں آیات ہی، اس کی نشانیوں پر، اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور کیا کریں؟ نصیحت پر۔ نصیحت کا مقصد ہوتا ہے آپ اس کو عملاً زندگی میں لے آئیں۔ کسی چیز سے نصیحت حاصل کیا کرنا ہوتا ہے؟ غور تو یہ ہوتا ہے آپ غور کرتے رہنا، آپ بولے بہت غور کر لیا، عملی زندگی میں لانا نصیحت ہے۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور اگر آپ عقل والے ہوں گے یعنی سنجیدہ ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ یعنی دو مقصد ہیں بنیادی طور پر، کون سے دو ہیں بتا دیں؟ غور کریں اور نصیحت، غور کریں اور نصیحت کریں، یعنی تدبر کریں اور تذکر کریں۔ تدبر لیتدبر ولیتذکر، لیتدبر ولیتذکر، تدبر کیجئے اور تذکر کیجئے، یعنی غور کیجئے اور نصیحت حاصل کریے تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو سکیں۔ جیسے قرآن کریم سے جس چیز کا تعلق جڑا ہے اسے بھی حاصل ہوئی ہے۔ تدبر کیا ہے؟ تب غور کرنے کی مثال یہ ہے کہ جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو ایسے آپ خبر پڑھتے ہیں، یہ وہ اپنا وہ ریڈ کرتے ہیں، مگر جس طرح آپ اخبار پڑھتے ہیں کیا ایسے آپ کوئی سائنس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کریں گے آپ؟ روکیں گے، پھر پلٹیں گے، پھر سوچیں گے، پھر سمجھیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کریم پر غور کرنا کہ قرآن کریم کے رمضان میں ریسے نہیں لگائیے، مقابلے نہیں لگائیے، پڑھیے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے، مگر غور کر کے پڑھیے۔ کتنے قرآن ختم کرنے ہیں اس مقابلے میں نہیں پڑھیے، غور کر کے پڑھیے، جیسے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیے۔ اور شعر و شاعری کا آپ میں سے کوئی شوق رکھتے ہیں؟ اقبال کا شعر ہے، بالکل۔ کیا شعر ہے؟ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو دوسرا مصرع ہے نا، پہلے تو پہلے مصرع کی بات ہو جائے نا۔ جب تک کتاب انزلناہ الیک نہ ہو جائے، اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو تمہاری طرف، تیرے ضمیر پر جب تک آپ قرآن کو اس حالت میں نہ پڑھ لیں، اس نیت سے اور اس دلجوئی سے نہ پڑھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ کس کو نازل فرمانے یہ کتاب؟ میرے ضمیر پر، اپنے ضمیر پر محسوس کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ اس کتاب کا نزول فرما رہے میرے لیے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک یہ حالت نہیں ہوگی، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر آپ قرآن کو اس طرح غور و مطالعے سے نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ ایسے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسے تدبر نہیں کرتے ہیں کہ جیسے اللہ آپ کے ضمیر پر نزول کتاب کر رہا ہو، تو چاہے آپ کتنا ہی راضی پڑھ لیں، کشاف پڑھ لیں، گرا کسے کہتے ہیں؟ نوٹ کو کہتے ہیں۔ گرا کوشا یعنی نوٹ کھل ہی نہیں سکتی کہ جب تک آپ کے اندر وہ انٹینشن، وہ فیل نہ ہو پڑھنے کی۔ اس میں سے سر مقصد یہ ہے آج کے پورے سبق کا کہ قرآن کو کیوں اللہ نے نازل کیا، یہ دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ بتائیے کیوں کیا؟ تدبر اور تذکر کے لیے۔ تدبر کیا ہے؟ غور کرنا۔ تذکر نصیحت حاصل کرنا ہے، اور نصیحت کا مطلب ہے زندگی میں لے کر آنا۔ اور اگر قرآن کو زندگی میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن سے تعلق معلوم کیجئے۔ وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ برکت ہمیں امت مسلمہ کو اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق معلوم ہوگا تو تعلق قائم کر سکیں گے۔ تعلق قرآن کریم سے 4 قسم کے ہیں، 4 قسم کے تعلق ہیں۔ نمبر 1 ہے براہ راست، نمبر 2 ہے شخصی۔ براہ راست کا مطلب ڈائریکٹ، شخصی کا مطلب پرسنل، طے شدہ، پلانڈ ہے، اور آخری ہے متعلق یعنی ریلیونٹ۔ قرآن کریم سے آپ کے 4 قسم کے تعلق ہیں۔ کون کون سے؟ براہ راست، ڈائریکٹ، شخصی، پرسنل، طے شدہ، پلانڈ، متعلق یعنی ریلیونٹ۔ یہ 4 تعلق ہیں جو آپ کے قرآن کریم سے ہیں۔ براہ راست کس چیز کا نام ہے؟ براہ راست یہ چیز ہے کہ قرآن کریم لائیو کتاب ہے۔ براہ راست کہتے ہیں نا یہ خبریں آپ کو براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لائیو۔ تو قرآن کریم لائیو کتاب ہے، کوئی مردہ کتاب نہیں ہے۔
اور مردہ کتاب سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب بھی آپ کے ہاتھ میں نا، اس کے علاوہ بھی دنیا کی کوئی سی آپ کی کتاب ہاتھ میں ہو، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کیا اس کے رائٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھ لیں؟ نہیں پتہ ہوتا، وہ مردہ کتاب ہے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے رائٹر کو، رب تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھ لیں۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں نماز میں امام سے تو وہ رب دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، میری کتاب کو سن رہے ہو۔ اور اس میں یہ بات موجود نہیں ہے لیکن میں آگے کہہ دیتا ہوں کہ جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں پڑھتے ہوئے، اللہ سن رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ کر، پڑھ کر اور سن کر عمل کتنا اور کیا کرتے ہیں آپ، اور میں شاید اس کے برعکس بعض وقت بالکل عمل کر رہا ہوتا ہوں، تو اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اسے پورے اخلاص سے پڑھنے یا سننے، تو اللہ اس پر قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ہے شخصی، یعنی پرسنل، قرآن سے ہمارا تعلق پرسنل ہے۔ تو پرسنل سے مراد بات یہ ہے کہ جو آیت بھی آپ پڑھیں، آج جو آپ نے پڑھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تو کچھ بھی آپ جو کچھ روز پڑھتے ہیں یہ سوچئے کہ یہ میرے لیے ہے، پرسنل ہے، اللہ کا ڈائریکٹ مجھ سے تعلق ہے، اللہ ڈائریکٹلی مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ قل یا ایھا الکافرون کل پڑھا تھا تو وہ تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ کافروں سے بات ہو رہی ہے، نہیں، کافروں کے بارے میں آپ سے کیا، آپ کو اس میں کیا میسج ہے؟ میں بار بار دہرا رہا تھا کہ میسج ہے کہ مصالحت نہیں ہے دین کے معاملے میں، کلیئر معاملہ ہے، میسج کلیئر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا پرسنل تعلق اس نے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ فلاں آیت تو کافروں کے لیے، فلاں تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، آپ نے اپنا میسج لینا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ طے شدہ ہے، پلانڈ ہے قرآن کریم سے آپ کا تعلق، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آیت آیت پہ لکھا ہے پڑھنے، سننے اور سمجھنے والے کا نام؟ تو اگر آپ اس کلاس میں موجود ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کس نے پلان کر رکھا تھا؟ کہ آپ کے رب تعالیٰ نے پلان کر رکھا تھا۔ اور شاید آپ اس علاقے سے آتے ہیں یا جہاں کہیں سے بھی آتے ہیں، اس رب کی نا بہت بڑی مخلوق ہے، اور اس وقت نہ جانے کروڑوں اربوں خربوں کلاسیں چل رہی ہیں، اور جو اس کی پسندیدہ کلاس ہے نا، اس نے اپنے اربوں خربوں لوگوں میں سے یہ سوچیے گا کہ آپ کو کیوں چن لیا یہاں لانے کے لیے، کیونکہ اس کی پسندیدہ کلاس میں اس نے اپنے پسندیدہ بندے چاہے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچے اور اس کی کتاب کو سمجھنے اور سننے والے بن جائیں۔ تو عملاً بھی اس میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور ساتھ اللہ سے مدد طلب کیجیے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر انسان مکمل نہیں کر سکتا، اور جیت تو بالآخر کسی بھی طرح انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی پاکی بیان کیجیے، یہاں موجود ہونے پر بھی اللہ کی حمد اور تعریف بیان کیجیے، اس کا شکر کیجیے اور استغفار کیجیے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو یہاں موجود رکھا اتنے 14 دن، تو اللہ کا انعام تھا۔ اور آخری ہے متعلق، یعنی ریلیونٹ، اگر آپ کسی بھی شخص کے پاس کسی بھی حوالے سے کچھ مشورہ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی ریلیونسی کے مطابق مشورہ دیتا ہے جس متعلق آپ مشورہ لینے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی کے وہ نظام حیات میں کل کہہ رہا تھا، آپ کسی بھی نظام حیات کے متعلق کتاب کھولیں اور وہاں آپ کو قصہ آ رہا ہو بنی اسرائیل اور یعقوب اور فلاں، تو یہ قرآن ارریلیونٹ نہیں ہے، قرآن ریلیونٹ ہے، ریلیونسی ہے۔ جس چیز کے لیے آپ قرآن کو کھولیں گے آپ کو وہ چیز قرآن کریم کے اندر سے ضرور معلوم ہوگی اور ملے گی۔ تعلق معلوم ہونے کے بعد تدبر کو لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہے مطالعہ، تصور، احساس۔ جو ہر آیت کے بعد آتا تھا نا، میں کہتا تھا تصور، احساس اور دعا، وہ کیا چیز ہے؟ تصور یقیناً یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں تصورات کا استعمال کیجئے۔ رب تعالیٰ اگر قرآن کریم میں زمین و آسمان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی کشادگی کو، اس کی اونچائی کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار یہ